مریم نواز صاحبہ کو آج کل عمران فوبیا ہو چکا ہے اور وہ ہر جگہ جہاں بھی جاتی ہے جلسے جلوس کرتی ہیں۔ بعض اوقات تو وہ کہتی ہیں کہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن اس کی تمام باتیں عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ کل نارووال میں وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان میری جیل میں بند ہے، عمران خان کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس کو جیل سے باہر نہیں آنے دوں گی، اور وہ خط پر خط لکھ رہے ہیں۔ اور مریم صاحبہ کو یہ شاید عجیب لگتا ہے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھ کر یا تو کتابیں منگوا رہا ہے یا خط لکھ رہا ہے۔ مریم صاحبہ جب جیل میں تھی تو انہوں نے تو ٹائلٹ کو سکویکی کلین کرنا سیکھا یا فرائنگ پین سے کپڑے استری کرنا سیکھا، تو اس کو یہ باتیں عجیب لگتی ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم جیل میں بیٹھ کر خط لکھ رہا ہے۔ اور آج مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ملک میں نقصان پہنچانے والے کو معافی نہیں ملے گی، اور دوسری طرف اس کے ابو صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے، اب دھرنے یا لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور میاں صاحب جب عمران خان کی حکومت میں پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا تب دھرنے کی اجازت بھی تھی، تب لانگ مارچ کی اجازت بھی تھی، لیکن اب چونکہ جب پیٹرول 252 روپے لیٹر ہے تو ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ جب ڈالر 170 روپے تھا تو تب دھرنے کی اجازت بھی تھی، لانگ مارچ کی اجازت بھی تھی، اور ملک دیوالیہ ہونے والا تھا۔ اور اب جب ڈالر 280 روپے ہے تو ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے اور دھرنے یا لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میاں صاحب کا یہ بیان عقل سے عاری بیان تو لگتا ہے، شاید میاں صاحب گھر بیٹھ کر عقل سے عاری ہو چکے ہیں اور اب ان کو باتیں کرنا سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ملٹری کورٹس وہاں ہوتی ہیں جہاں فوج قابض ہو، چاہے وہ اپنی ہو یا غیر کی ہو، لیکن ملک میں جب بھی وہاں جمہوریت آتی ہے تو پہلا قدم ریاست اور پارلیمنٹ کے ذریعے فوجی عدالتوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، بین کرنا ہوتا ہے، اور یہ فوجی عدالتیں جمہوریت کا نفی ہیں، اعتزاز احسن۔ ان عدالتوں کو عدالت کہنا بھی مضحکہ خیز ہے۔ لطیف کوسا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان سے سزاؤں کا پتہ چلتا ہے۔ ان دونوں نے مزید کیا کہا اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان اس وقت پاکستان میں 90% تک پاپولر ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو بدترین دھاندلی زدہ الیکشن کروایا اور عمران خان کا مینڈیٹ چرایا۔ عارف الوی صاحب آج کل امریکہ کے دورے پر ہے، اور یقیناً امریکن کو وہ چونکہ سابق پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں عمران خان کے دور میں، اور ان کو سب سچویشن کا پتہ ہے، اور وہ امریکن جو بھی ان کے امریکن لابی ہے، امریکن جو بھی حکومت کے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ لوگ ہیں، امریکن میڈیا ہے، ان کو وہ سب حقائق بتا رہے ہیں، اور یقیناً ان کے دور رس اثرات ہونے ہیں۔ ان سب کی ڈیٹیل سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ مریم نواز صاحبہ کو آج کل عمران فوبیا بڑا زیادہ ہو چکا ہے، اور وہ عجیب بہکی باتیں کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ عمران خان میرے جیل میں ہے، میری جیل میں ہے، اس کی چابی میرے پاس ہے، حالانکہ پوری قوم کو پتہ ہے چابی کس کے پاس ہے۔ آپ بے شک ان کا نام نہیں لے سکتی، لیکن قوم کو پتہ ہے کہ چابی کس کے پاس ہے۔ تو یہ جب آپ ایسی باتیں کرتی ہیں تو یہ مضحکہ خیز لگتی ہے، عوام کو یہ مذاق لگتی ہے، عوام کو یہ ایک فن لگتی ہے، ایک جوک لگتی ہے کہ آپ جو باتیں کرتی ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو معافی نہیں ملے گی۔ عمران خان نے ملک کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ اس نے کرکٹ میں پاکستان کو ورلڈ کپ دیا، اس نے پاکستان کو شوکت خانم ہسپتال دیا، اس نے غریبوں کے لیے صحت کارڈ دیا اور غریبوں کے لیے بہت بڑے فلاحی منصوبے بنائے، اور اس کی پاکستان سے باہر کوئی 1 روپے کی پراپرٹی بھی نہیں ہے۔ نقصان تو آپ اور آپ کے ابو نے پہنچایا، جو آپ نے مے فیئر فلیٹس سرے محل برطانیہ میں اربوں ڈالر کے خریدے
اور ان کی کوئی رسیدیں بھی آپ کے پاس نہیں تھیں. کبھی آپ جھوٹے کیلبری فورٹ میں پکڑی گئیں, کبھی آپ قطری خط کا حوالہ دیتے تھے. آپ کے ابو کہتے تھے کہ ہماری لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر, اور آپ کے ابو اب وہاں رہتے ہیں جا کر, آپ بھی وہاں رہتی ہیں اور آپ کے بھائی بھی وہاں رہتے ہیں, اور پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ فلیٹ آپ کے ہیں. تو نقصان تو آپ نے پہنچایا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ملک کو نقصان پہنچانے والا ہے, جس نے ملک کی خدمت کی ہے, غریبوں کی خدمت کی ہے. اور دوسری طرف مریم صاحبہ کے ابو جو ہے وہ کہتے ہیں ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے, دھرنے یا لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی. عمران خان کے دور میں جب پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا, تب ملک میں دیوالیہ ہونے والا تھا, ملک بڑا مہنگائی ہو رہی تھی, اور ملک مہنگائی عروج پر تھی. تب نواز شریف صاحب بھی لانگ مارچ کر رہے تھے, شہباز شریف صاحب بھی کر رہے تھے, مریم صاحبہ بھی کر رہی تھیں, اور بلاول صاحب بھی کر رہے تھے. تب جائز تھے لانگ مارچ بھی, دھرنے بھی. اب جب وہی پیٹرول 252 روپے پر ہے, تو اب مہنگائی بھی ختم ہو گئی ہے, ملک بھی ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے, اور دھرنے اور لانگ مارچ کی اجازت نہیں ہے. جب ڈالر 170 روپے تھا تو تب ملک میں مہنگائی عروج پر تھی, ملک دیوالیہ ہونے والا تھا عمران خان کے دور میں, اور دھرنے لانگ مارچ کی اجازت تھی ان سب کو. اور اب جب ڈالر 282 روپے 80 روپے برابر ہے, تو اب ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے, اور دھرنے اور لانگ مارچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایسے مذاق, شاید یہ کوئی چیزیں خریدتے نہیں ہیں, یہ کوئی کریانہ کی چیزیں نہیں خریدتے, یہ کوئی گاڑی نہیں خریدتے, یہ موٹر سائیکل نہیں خریدتے, یہ سائیکل ان کے تو پیسے نہیں لگتے نا, ان کو تو یہ چیزیں مل جاتی ہیں سرکاری فنڈ سے, چاہے وہ توشہ خانہ سے یا جہاں سے بھی. ایک غریب آدمی اس وقت 20,000 کی ایک بائسیکل لے رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں عوام کے آگے کہ جی مہنگائی ختم ہو گئی ہے. جو عمران خان کے دور میں اگر ایک چیز 2022 میں 10,000 کی تھی, اب وہ 30,000 کی ہے, اور یہ کہتے ہیں مہنگائی ختم ہو گئی ہے. تو اور ایسے لوگوں کے لیے غالب نے کہا تھا, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. آج لطیف کوسا اور اعتزاز احسن نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک اہم پریس کانفرنس کی, اور اعتزاز احسن نے کہا کہ ملٹری کورٹس وہاں ہوتی ہے جہاں فوج قابض ہو جائے, وہ چاہے اپنی ہو یا کسی غیر ملک کی. لیکن جب بھی وہاں جمہوریت آتی ہے تو پہلا قدم ریاست یہی اٹھاتی ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے فوجی عدالتوں کو بین کرتی ہے, اور یہ جمہوریت کی نشانی ہے کہ فوجی عدالتوں کو بین کیا جائے. فوجی عدالتیں خوف پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن 24 کروڑ عوام کو آپ خوف نہیں دلا سکتے. اعتزاز نے کہا کہ ترکی میں بھی یہی ماڈل تھا, فوج حکومت کو کنٹرول کرتی تھی, لیکن اردوان کی کال پر عوام نے نکل کر جرأت دکھائی اور آرمی کا رول ختم ہو گیا. فوجی عدالتوں کو کیسے مان لیں, کیس کوئی سنتا ہے, فیصلہ کوئی اور سناتا ہے, اور یقیناً کیس جس کرنل کے پاس چلتا ہے وہ پھر آگے لکھتا ہے, اور ہائر اتھارٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو کتنی سزا دی جائے. لطیف کوسا نے کہا کہ ان عدالتوں کو عدالت کہنا بھی مضحکہ خیز ہے. DGSPR کے بیان سے ہی سزاؤں کا پتہ چلتا ہے کہ کس کو کتنی سزا ملی, لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیس کہاں چلا, کیسے چلا, کہ کیا اس کی ہیرنگ ہوئی, کیا سماعت ہوئی, کچھ پتہ نہیں چلتا. اور لطیف کوسا نے کہا کہ ہم نے UNO اور ICJ کو بھی لکھا ہے, ICJ اور UNO نے لکھا ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, اور ہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ 9 مئی کو عمران خان کو عدالت سے گرفتار کیا گیا, اور سپریم کورٹ نے اس کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا. 9 مئی کو جو یہاں بدماش یا دبنگ IG ہے وہ کہاں تھا لاہور میں جب کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا؟ اس کی پولیس نے کسی ایک شخص کو نہیں پکڑا, کسی ایک شخص کو نہیں روکا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو یہ سارا پری پلانڈ تھا. ہم نے بار بار کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, نہیں بنایا جاتا. اور یہ DGSPR اور یہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہے. تو پھر ان کو, آپ کے پاس اگر ناقابل تردید شواہد ہے تو سویلین عدالتوں میں پیش کریں اور ان کو سزائیں دلوائیں. آپ کو پھر ملٹری کورٹس میں ان کو نہ لے جانا پڑتا اگر آپ کے پاس شواہد ہوتے. اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے دل میں اپنی فوج کے لیے محبت اور احترام کا جذبہ برقرار رہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں سے سویلین کو سزائیں نہ دی جائیں. اس سے سویلین کے دل کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی جو کہ دن بدن بڑھتی جائے گی. اس کے بعد عارف علوی صاحب جو آج کل امریکہ کے دورے پر ہیں, چونکہ یہ جو حکومتی اراکین ریسنٹلی جو
बिलावल भुट्टो साहब और मोहसिन नकवी साहब अमेरिका के दौरे पर गए और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया को मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन फिर इनको मुंह की खानी पड़ी कि रिचर्ड ग्रैनियल हो या जोए विल्सन हो, उन सब ने इनके वापस के आने के बाद ये कहा फ्री इमरान खान, आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा और ये जो आप इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं इनका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आरिफ अलवी साहब ने वहाँ पर वो आजकल बड़ी कंपेन भी कर रहे हैं, ट्रंप की इंतज़ामिया से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को बयानात दे रहे हैं, क्योंकि वो इमरान खान के दौर में प्रेसिडेंट रहे, उनको सब हक़ाइक़ का पता है। और एक चैनल पर वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त 90% है और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को बदतरीन धांधलीज़दा इलेक्शन करवाया और हमारा मैंडेट छीन कर इन 17 सीटों वालों को दे दिया। आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामाली अरूज पर है। एक साबिक वजीर आजम की जेल से तस्वीर आना मना है, उनका वीडियो पैगाम आना मना है, उनका नाम लेने पर पाबंदी है और जेल में ही अदालत लगी हुई है। सब केसेस के फैसले वहीं पर हो रहे हैं। जब चाहते हैं अदालतों को बैन कर दिया जाता है, जेल के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और इमरान खान से मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी जाती है और बदतरीन इंसानी हकूक की जो वहाँ पर संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लोगों को गैब किया जा रहा है, उठाया जाता है, सियासी वर्करों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन आरिफ अलवी साहब इस वक्त मीडिया के जरिए और ट्रंप इंतजामिया से मिलकर उनको आगाह कर रहे हैं और यकीनन इसके दूर रस असरात होंगे, क्योंकि वो एक साबिक प्रेसिडेंट है, उनके एक वर्थ है, उनका एक नाम है और वो एक जानी पहचानी शख्सियत है और एक मॉरल वैल्यूज वाले शख्स है। उनकी बात का लोग बिलीव भी करते हैं और इस वक्त आरिफ अलवी साहब का जाना यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत अच्छी बात है और तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदा मंद होगा और इसके असरात ज़रूर कुछ दिनों तक पता चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।